عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ويا نور ظہور وداج دے پہرے آپ خدا نے کوئی ہاتھ چومے تے فخر کرے کوئی پیر چوم چوم کے دعا دے جنہ میرے عربی نو ایک باری تکیا خدا اپنا وطن بلا دے بلے باغ خلیل حلیمہ دے جنہوں عربی مو چبوا دے بلا فارس فارس میاں والے جدو ہویا ظہر حضور دموں کئی جدوال رگیج گئے بن نٹیاں پاک حضور دموں کئی کالے حبشی میاں لال بنے جنہ تکیا پاک حضور دموں بلے بھاگ خلیل حلیمہ دے ہو کے دائی کے چمے حضور دموں منیا سورج بھی گھٹنے روشنائی اندر بروخ مصطفیٰ دے روشنائی تے جڑے میرے آقا دے مکھ دی صفائی ایسی دسو چن دے بچوی صفائی کتے جڑی آپ کی زلف نو جدی قدر اپنے شب قدر پیو قدر پائی کتے صبر جگتے ماما آیاں لکھاں کملی والے دی ماں جئی ماں کتے کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ یاسین تو آقا قرآن تیرا لقب ہے والفجر کا مقصد تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تیری زلفوں کا لقب ہے جس چمن وچ جا کے میرے حضور نے زلفاں کھولیاں لے چلی باغ صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے خود خدا ہی ملے میرا جدا دھولا مہا اوڑا دا چچا مہا جبریل ہاتھ بلا مہا بلغ اللہ بکمالہ تما پیا ارشاد وچ ہو کے ملے ملکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت تو جا بجمالی جے ڈٹھا اتر گیا خالی آیا او بھر گیا دل جب سکھدا بھر گیا حسنت جمیع خصالی ابو جہل آوے ہاتھ چکرے جا آکھے سونے عربی پاک پیغمبر میرے کو ڈسا ہتھاں دے وچ ککڑے بول پمن اگن صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رأس محمد عین محمد اذن محمد لسان بیان فرقان قرآن محمد مدنی وہن محمد شیری دہن محمد خوشبو بدن محمد شاہ زمن محمد آمنا دجن محمد اہو جا مٹھا محمد کہنا ڈٹھا محمد دل دی دوا محمد اکھدا حیا محمد من دی غذا محمد پردہ خدا صلی علی محمد
تاریاں دے بن گئے چراغ تیرے واسطے، میٹھے میٹھے میویاں دے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، لہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، او کی کی طرح بنے قبول تیرے واسطے، دیتا آمنا دے لال جا رسول تیرے واسطے، پھل ہوئے کہنی ہوئے گور نال سجدی، بھوک سدا بھوکے مجبور نال سجدی، کشتی دریا وچ نور نال سجدی، اکھ جی دی سونی ہوئے نور نال سجدی، میلے جتھے لگے مزدور نال سجدی، شام دی زمین کوہ تور نال سجدی، جنت بھی منیا ہے حور نال سجدی، پر صبر اس گل وچ شک کیڑا باقی ہے، پوری کائنات پئی حضور نال سجدی۔ کونین دے ہر ہر کونے دا میاں پجویندا ہے حال مدینے وچ، مسکین غریب فقیران دی ہے بکری ٹھاٹ مدینے وچ، اسا در در نے کیوں ٹھکڑے کھاؤں، ساڈا لجپال جو ہے مدینے وچ، جنی فیصل کی کھائنا گال بنے، اُنی بڑھتی ہے گال مدینے وچ، شمس الدعا محمد، بدر الدجا محمد، قمر العلا محمد، مت صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھندا ہے بکھڑا، جدو ویکھیا تیرا مکھڑا، تھر جہان اکھیاں میریاں، جو سپنے نے میریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دھار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی چند دا لشکار کہے، ہاں چند اکھاں انصاف نہیں، چند دا اپنا چہرہ صاف نہیں، روایت کریں دا صحابی مرارا مہنگرہ تلٹا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تک کوئی ستارہ تہانوں مویکاں دوبارہ دوبارہ، قسم اے رب دی چند مدھم نظر آوے، محمد دا چہرہ سبحان نظر آوے، خالق دا شاہکار محمد، شہزادہ حسن و جمال محمد، ہر سچی بات میں ہے محمد، معراج کی رات میں ہے محمد، صدیق نبی کے قدموں میں، عمر نبی کے قدموں میں، عثمان بھی نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، جنت بھی نبی کے قدموں میں، فرشاں دکھائے محمد، اجڑے بسائے محمد، چن بھن دکھائے محمد، دشمن جو آئے محمد، چادر بچھائے محمد، اپنا بنائے محمد، سینے چلائے محمد، کلمہ پڑھائے محمد، ٹوٹ گیا صنم تیرا قدم کیا ہے عرب کیا ہے عجب، بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ ختم، درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی وجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم اللہ جل شان کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق نے، جہان بنانے والے رب نے مجھے آپ کو انسان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں کلمے والی دولت سے نوازا۔ الحمدللہ، اس بات پہ ہم اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مشکل نہیں، پریشانی نہیں آئی، کیوں؟ جن کا لگا ہے ان سے پوچھ کر دیکھو، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت، اللہ پاک نے کیسے ان کو کامیاب کامران کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اس بات پہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ شکر گزاری میں ہی زندگی گزر جائے، کیوں؟ اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں نے آپ نے لوٹ کر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہم مانے نہ یقین کریں نہ کریں موت آ کر رہے گی،
موت برحق ہے، ہم نے دنیا چھوڑنی ہے۔ تو اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر محفوظ فرمایا۔ تمام نبیوں کی ایک ہی بات، اے دنیا بھر کے انسانوں، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو۔ جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اللہ جل شان نے انہیں کامیاب کر دیا۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ ماننے والے جو تھے اللہ پاک نے ان کا مرتبہ بلند فرما دیا، نہ ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ نہ ماننے والے جو تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں، بات نہیں مانی، بات باپ کی نہیں تھی، باپ کی بات نہیں مانی، بلکہ بات نبی کی نہیں مانی، تو نہیں ماننا ناکام ہو گئے۔ بات نہیں مانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیوں نہیں، حسب نسب ہے، خوبصورت ہے، بات نبی کی نہیں مانی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ یہ بات نہ تھی کہ بھتیجا ہے، بلکہ یوں تھا، نبی تھا، پاک پیغمبر تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے، جہنم رسید ہو۔ جنہوں نے بات مان لی حضرات انبیاء علیہ السلام کی، اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غلام ہے، غلام در غلام ہے، بات مان لی، اللہ پاک نے ایسا چمکایا، بلال چلتا زمین پہ اللہ چلنے کی آواز جنت میں سنا۔ یہ ماننے والوں کی۔ تو بھائی دوستو، آج بھی یہی کوشش ہے، یہی حضرات علماء کا، اللہ والوں کا یہی تذکرہ ہے، یہی گفتگو ہے، یہی بات ہے کہ بات مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیابی ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، شان والے نبی کے شان والے امتی ہیں۔ یا آج ہم نے اپنی شان کو خراب کر رکھا ہے، اس لیے آج ہمارے اوپر مسئلے مسائل ہیں، آج ہم پریشان ہیں۔ آج تم جاؤ، دیکھو، گلیوں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، دیہات والوں کے پاس جاؤ، کنواں والوں کے پاس جاؤ، جن لوگوں کے پاس جاؤ، یہی لوگ کہیں گے میں پریشان ہوں۔ بڑی کوٹھی بنا لی پھر پریشان ہے، بنگلے بنا لیے پھر پریشان ہے، کارخانے لگا لیے پھر پریشان ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ گئے پھر پریشان ہے۔ کیوں پریشانی نہ ہو؟ ہاں، اللہ کے حکم جو نبی کے طریقے نہ زندگی میں اختیار کرنے کی وجہ سے پریشان، اللہ کے حکم جو اختیار کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک انہیں پھر کامیابی دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ یاسین کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے نبیوں کو، 3 نبیوں کو بھیجا، بستی والوں کے پاس، دیہات والوں کے پاس، خوب والوں کے پاس جا کر اللہ کا تعارف کراؤ۔ اور ان نبیوں نے جا کر یہ کہا، لوگوں آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اور بات نہیں مانی انہیں، جو برا بلا کہا۔ تو پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل شان نے پروردگار عالم نے فرما دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے گئے، اللہ کے نبی چل کے گئے، اللہ کے پاس پیغمبر ٹر کے گئے، ان کا تذکرہ کرو اپنی قوم کے سامنے۔ وہ بستی والوں کے پاس گئے، دیہات والوں کے پاس گئے، اور جا کر کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو۔ تو نعوذ باللہ، قوم جب بگڑ جاتی ہے تو پھر طرح طرح کی بکواس کیا کرتے ہیں۔ دماغ جب خراب ہو جائے پھر تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی۔ جب نام ماننے پہ آئے تو نبیوں کی بات مانتے۔ تو ایسا ہی ہوا، تو پاک پیغمبر اللہ کے نبی گئے، اور ان ظالموں نے کیا کہا، بے تم نبی نہ نبی، تم تو انسان ہو ہم جیسے۔ انہوں نے کہا بھی ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، ہم نے تم تک دین پہنچا دیا، حق بات پہنچا دی، اب مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تم اس بات کو نہیں ہٹتے تو پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ مارنے لگے ان نبیوں کو، پتھر مارنے لگے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے
دین کے لیے پیغام سنانے کی کوشش کی، ان کو مار کھانی کی۔ خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارے، کن پیغمبروں کو نہیں ستایا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں علماء کی توہین کریں، دین والوں کی طرح طرح کی باتیں کریں، تو پرواہ نہیں کرنی۔ جب نبیوں کو لوگوں نے کہا، برا بھلا کہا، تو اللہ پاک نے پھر جب برا بھلا جن کو کہا وہ تو ناکام ہو گئے، اور اللہ کے نبی کامیاب ہوئے، اللہ کے نبیوں کی بات ماننے والے کامیاب ہوئے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک نے ان تین پیغمبروں کا ذکر فرمایا، بے جاؤ جا کر بستی والوں کے پاس، دیہات والوں کے پاس، کو والوں کے پاس، سب کے پاس گئے، جا کر یہ کہا لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب لوگ ان کو مارنے لگے، تو ایک لوہار کہیں کام کر رہا تھا، تھوڑا ہاتھ میں لیا وہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا بھی یہ خوبصورت جو شخصوں، خوبصورت چہرے والے انسانوں کو لوگ مارنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ دوڑتا چلا ہوا آیا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں مارا ہے ان کو، کیوں مار رہے ہو؟ یہ تم سے کچھ مانتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ انہوں نے کہا اچھا تم بھی انہی کے ساتھ کا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم انہی کا چل رہا ہے۔ جیسے آج بکواس ہوا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں علماء کے دین والوں کے ساتھ اللہ والوں کی بات کہتے ہیں، بھی ان کو برا بھلا نہیں کہتے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا تم مولویوں کے چمچے کرتے ہو۔ کاش اللہ کرے ہمیں دین عالم ان کے ہم بن جائیں، اللہ پاک ہماری چمکا دے۔ تو میرے بھائی دوستو، انہوں نے بھی اسی طرح کو کہی بکواس کی، تو انہوں لوگوں نے کہا کہ ان پیغمبروں کو چھوڑو، پہلے اسی کو لے۔ اب اس کو مارنے لگے، وہ مار رہے ہیں، مارتے مارتے کتنی دیر میں اس کا آخری وقت آنے کے لگا، تو اللہ رب العزت نے، میرے مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے فرمایا پردے ہٹا دو۔ کیا پردے ہٹا دیے؟ میرے رب نے فرمایا اس کے سامنے جنت کر دی، جنت دکھا دی۔ نبیوں کی حمایت میں آیا تو مار کھا رہا تو تم کامیاب ہو گئے، تیرے سامنے جنت کو اللہ نے کامیاب کیا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ماننے والوں کی کامیابی ہے، نہ ماننے والے ناکامی۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہ عصر کا وقت جو ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ فرمایا عصر کا وقت اور فجر کے وقت مجھے تھوڑی دیر یاد کر لیا کرو، بقایا دن میں تمہاری حفاظت اور دکھائی۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ عصر پڑھی، اس کے اندر میرا رب قسم کھا رہا ہے، عصر کے وقت کی، محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں، ساری دنیا کے انسان خسارے میں آ گئے۔ ادھر یوں نہیں کہا دیوبندی خسارے میں، یوں نہیں کہا بریلوی خسارے میں، یوں نہیں کہا غیر مقلد خسارے میں، یوں نہیں کہا کوئی اور خسارے میں، فرمایا ساری دنیا کے انسان خسارے میں۔ اے اللہ کوئی بچا بھی نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم ایمان والے ہو گئے، کلمے والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کیوں نہ کہ آج اگر میرے آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہوا نہ ہوگا تو ہمارے دل کے اندر بات یہ آ جائے گی، ہاں یہ غلط کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان جو ہے، کلمہ گو جو ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے، جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے۔ وعمل الصالحات، عمل صالح کرنا، نیک اعمال کرنا، یہی کہا جا رہا ہے تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا، لا پہ اللہ نے یوں کہا، لا پہ نفی ہے، زمین سے نہیں ہوگا، آسمان سے نہیں ہوگا، چاند سے نہیں، سورج سے نہیں، ستاروں سے نہیں، ہواؤں سے نہیں، ندی سے نہیں، نالوں سے نہیں، پہاڑوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، چرندوں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، غرض کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے کرانے میں کسی عمل کے، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے، ابا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر محفوظ فرمایا۔ تمام کے تمام نبیوں نے آ کر یہی بات کہی، اے دنیا بھر کے انسانوں،
لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سوالات نبی علیہ السلام دنیا کے اندر محفوظ فرمایا، تو تمام نبیوں نے یہی کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ابا آدم علیہ السلام نے یہ کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ مکمل ہو گیا۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب یہ اعلان فرمایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کر تمام کے تمام لوگوں کو جمع فرما لیا، تو لوگوں آ جاؤ، تمام کے تمام جمع ہو جاؤ۔ اور جو پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرما کر فرمایا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے کہا تمہیں سچا پایا، صادق پایا، امین پایا۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یوں فرمایا، اچھا میں یہ کہوں پہاڑوں کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے، تم سے جنگجو ہونے والا ہے، لڑائی کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے یا نہیں مان لو گے؟ وہ سب کہنے لگے آپ تو سچ کہتے ہو۔ تو پھر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وہی تو لوگ ظالم، تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا کون تھا؟ میرے محبوب کا چچا۔ سب سے پہلے پتھر میرے محبوب کو مارنے والا وہ چچا۔ آج میرا آپ کا اکرام ہوتا ہے، مسجد میں جائیں، درس میں جائیں، الحمدللہ دین کی نسبت آنا جانا بڑی بڑی جگہ پر ہوتا ہے، تو بہت آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ دین کی برکات۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم نہیں کرتا، تو میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے پر۔ کس نے بات مانی؟ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، شان، بلندی، مقام اللہ پاک نے پروردگار عالم نے یہ دے دیا جو ابو بکر صدیق زمین پہ پسند کرتا ہے، اللہ دنیا میں، اللہ جنت اللہ پسند کر رہا ہے۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً کلمہ قبول کر لیا۔ کلمہ پڑھنے والا آ جاؤ، دنیا کے اندر تمہیں بڑے سے لوگ ملیں گے، لوگ تمہیں یہ کہیں گے سب سے پہلے علی نے کلمہ قبول کر لیا، تو آ جاؤ ذرا یہ بات کیا ہے؟ بچوں میں حضرت علی ہے، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور مسکرات میں پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، مسلمانوں کی، مومنوں کی اماں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی اماں، جن نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ کہنے لگے اچھا وہ بچہ ہی تھا حضرت علی، اس کو چیز لے کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، گھر والی کی بات، آخامت کی بات کو مان لی۔ جب آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری، لوگوں کو پریشانی ہوئی، لوگوں نے کہنے لگا، وہ غیر مسلم لوگ کہنے لگے اب تو یہ بڑا مشکل ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن بیٹھا ہے، اب یہ مشکل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی غریب نہ تھا، کوئی فقیر نہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ لیا، ابو بکر اتنا بڑا مالدار تھا، تاجر تھا، تاجر بہت بڑا تاجر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ریشم کے کپڑوں کی دکانیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا بڑا تاجر کلمہ پڑھتے ہی عرض کیا میرے آقا اب یہ جو میرا مال ہے میرے پاس میرا نہیں، یہ تیرے پاس، یہ تیرا ہے، یہ سارا مال تیرا ہی ہے۔ تو میں قربان ہو جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر اللہ نے جو مقام دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت عرض کیا میرے آقا اب میرا کیا کام ہے؟ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے فرما دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہی کام تیرا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، لوگوں کو جا کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ کو جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا میرے آقا آج کی میری یہ کمائی ہے، آج میں اور آپ کہتے ہیں میری کمائی کیا ہے؟ دنیا کمانا، بینک بیلنس بنانا، یہی کمائی، یہی کرتے کرتے چھوڑ کر مر رہے ہیں، پھر آگے جنت کیسے؟
وہ جنہوں نے مال تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اللہ نے کامیابی دی۔ اللہ پاک نے پروردگار عالم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا، ہر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور اتنا بڑا مقام، شان دی، اتنی بلندی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ میرے ابوبکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر پوچھ لیا، جبرائیل تجھے کیا آ گیا؟ کون سی غربت آ گئی؟ کون سی فاقہ مستی آ گئی کہ ٹاٹ کا لباس پہننا پڑا؟ عرض کیا میرے آقا اللہ کا حکم ہے۔ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، میں رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، یہ ٹاٹ کا لباس ابو بکر نے جو پہنا تمام کے تمام فرشتے یہ پہن لیں۔ اتنی بڑی محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر میں قربان جاؤں۔ تو اتنا بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی کو ملا، ہر صحابی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آیا کلمہ پڑھتے ہی پھر انہوں نے یہ نہیں کہا دن کیا ہے، رات کیا ہے، تن کیا ہے، من کیا ہے، دھن کیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا آقا کے قدموں میں۔ آج میں آپ کے پاس، ہمارا اصل بات یہ ہے، ہمارا کچھ لگا نہیں، انہوں نے کچھ بچایا نہیں، وہ لگا کر کامیاب ہوئے، ہم بچا کر کامیاب ہوئے۔ کامیابی ہے اللہ کے حکم میں، نبی کے طریقے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، شان والے نبی کے امتی ہیں۔ پاک پروردگار عالم نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، جس کے اشارے سے درخت بھاگے آئے، جس کے اشارے سے جو اشارہ کرتا، اشارہ کیا ہاتھ میں کنکرات تھے، ابو جہل کے کلمہ پڑھ بیٹھے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے حکموں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنی ہے۔ جو زندگی اللہ کی دی امانت ہے اسی پر لگ جائے۔ تو میں قربان جاؤں، ہر صحابی عالی شان مقام پا گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، ہر وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، تو کھانے کے لیے، پینے کے لیے تجھے بھوک پیاس تنگ نہیں کرتی، کمانے کھانے کے لیے نہیں جاتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 گھنٹوں کی مزدوری نہیں کرتے، دن رات نہیں کماتے۔ میں اور آپ کہتے ہیں مزدوری نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ دکان نہیں چلائیں گے، کھائیں گے کیسے؟ کھیتی نہیں بھوکے ہو، کھیتی کے اندر بیج نہیں ڈالیں گے، کھیتی نہیں اگائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ میں قربان ہو جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا، میں قربان ہو جاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب مجھے بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے، میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک کو کاٹ کے دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہے 200 کے درہم کے جوڑے پہننے والا، 200 درہم کے جوڑے پہننے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ بیٹھا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ کلمہ پڑھ لیا، اب گھر تشریف لائے، آ کر کیا دیکھتے ہیں، گھر والوں نے کہہ دیا ہم سے ہم نے کیا سنا ہے، تو باپ دادے کا دین چھوڑ بیٹھا، یہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب میں کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، اب میں ہر وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا۔ آ جاؤ ذرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سنو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی آ گئی، کہنے لگی تو نے یہ کلمہ نہ چھوڑا تو پھر تمہیں ہمیں چھوڑنا پڑے گا، بچے چھوڑنے پڑیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا میں بچے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، گھر والی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں دین کے لیے میں ساری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اور آپ آج کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کھیتیوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں، فیکٹریوں کے اندر جانے کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا کہتا ہے، چھوڑ دو اللہ کے حکم، آ جائے نبی کے طریقے زندگی میں لاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری گھر والی نے وہ گھر والی بھی الگ ہو گئی، بچے بھی الگ ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب میرا بھائی آ گیا، کہنے لگا آجا پھر مجھے بھی میرے ساتھ بھی ایک سودا کر، تو کلمہ نہیں چھوڑے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا، پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں کوئی بات نہیں، میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ آ جاؤ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں آ گئی، کہنے لگی آجا پھر ایک سودا بھی اسے بھی کر، یہ کپڑے بھی جو پہنے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ کپڑے بھی اتار دے، یہ پگڑی بھی ہماری ہے یہ بھی اتار دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو جاؤں میں تیرے پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر، میں قربان ہو جاؤں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پگڑی بھی دے دی، کپڑے بھی دے دیے، کوئی چیز کی پرواہ نہ کی، یوں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پاس یہ ہے بہت بڑی دولت ہے، میں بڑا مالدار ہوں، یہ دنیا کی چیزیں لے لو، مجھے کسی چیز کی غم نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے یہ سارا کچھ دے دیا، یہ چھوڑ دیا ان کو، میں نے کہا مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کی پریشانی کوئی نہیں، ہر چیز چھوڑ کے تیار ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، تم سب کچھ لے لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پاس ہے، میرے پاس بہت بڑی دولت ملی، یہ چیز ہے تم بھی ادھر آ جاؤ۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میرے گھر والوں نے سارا کچھ لے لیا، میں نے اپنی بہن کو بلایا، میں نے کہا یہ مجھے کپڑے میرے لے لیے، سارا کچھ لے لیا، ایسا کر وہ ایک کپڑا تو دے دے جس میں اونٹ میں چارہ کھاتا ہے، میں وہ پہن کر باندھ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور میں قربان ہو جاؤں۔ 200 کے درہم کے جوڑے پہننے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر لگا دیا سارا کچھ۔ اصل یہی میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے بچایا نہیں، ہم نے بچا کر بھی کچھ نہ کر دیا، انہوں نے سب کچھ لگا دیا، اپنا مال تن من دھن سب کچھ لگا کر قربان ہو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ کپڑا ایک چھوٹا سا پہن کر رات کو سفر کیا کرتا تھا، دن کو جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اسی طرح سفر طے ہوتا رہا۔ وہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج ذرا سوچو تو صحیح، یہ زبان کے اندر جھانک کر دیکھو تو صحیح، آج میرا آپ کا حال کیا ہے، میرے آپ کے گھر کے اندر حال کیا ہے۔ بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار ماننے کے لیے تیار نہیں، قبیلے خاندان کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو، آج جو تمہیں محبت ہوگی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت کامیاب کامران ہوئی۔ اللہ پاک نے پروردگار عالم نے کل کائنات کے مالک خالق نے جہان بنانے والے رب نے انہوں ایک پیغام انہوں کو ایک کیوں دے دیا، قرآن پاک کے اندر آ گیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو ان کی اتباع کرے گا، میں ان سے بھی راضی۔
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سفر طے کرتا رہا، رات کو سفر طے کیا کرتا تھا، دن کو جھاڑیوں کے اندر چھپ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، سفر طے ہوتا رہا، مسجد نبوی میں پہنچ گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، ایک کونے پہ بیٹھ گئے، مسجد نبوی کچی تھی اس وقت، چھت بھی نہ تھی، سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم ہوگا تو کیا حال ہوگا، جسم پہ بدن پر کپڑے نہیں، آج تو طرح طرح کے کپڑے پہن کر طرح طرح کے قیمتی لباس پہننے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سو جوڑے درہم پہننے والا، دین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر سارا کچھ قربان کر کے جا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک کونے پہ بیٹھ گیا، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائے، تہجد کے لیے آئے، دیا جلانے لگے اور پوچھا کون ہے میری مسجد میں اس وقت، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، جب نگاہ نبوت نے دیکھا مصعب تجھے کیا ہو گیا، تو 203 درہم کے جوڑے پہننے والا، قیمتی جوڑے پہننے والا، رو کر عرض کر دیا میں قربان ہو جاؤں۔ مصعب بن عمیر جب گھر والوں کو چھوڑا آنکھیں پر نم نہ ہوئی، جب بیوی بچوں کو چھوڑا آنکھیں پر نم نہ ہوئی، بہن بھائیوں کو چھوڑا آنکھیں نہ برسی، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب حال پوچھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہنے لگی، آنسو بہ پڑے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا میرے آقا تیرے لیے دین کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے سارا کچھ قربان کر کے آ گیا، تن من دھن سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قربان ہو جاؤں مصعب بن عمیر کو سینے کے ساتھ لگا لیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سینے کے ساتھ لگایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور صحابی بھی رو رہے ہیں۔ تو اصل عرض میں یہ کر رہا تھا انہوں نے بچایا نہیں، ہم نے بچا کر بھی کیا کیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ہر جگہ پر دیکھو بے سکونی بے سکونی، کیوں؟ آج ہمارے اندر دین نہیں، جب دین آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے تقاضے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ عمال صالح کرنا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جیسا عمل کریں گے ویسا ملے گا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آ جاؤ مسلمان کا جو ایمان یقین ہے ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت مہمان خانہ سجا رکھا ہے۔ آج میں یار مسلمان تو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے مال صالح کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے، جو اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کامیابی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں کامیابی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کرنا، پوری دنیا میں پھیل جانا، لوگوں کو کہنا آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کر لو۔ یہ آواز لگانی حالات ہے۔ لوگ کہتے ہیں برا بھلا کہیں گے، کوئی تمہیں کچھ کہیں گے، کوئی تمہیں کچھ کہیں گے، پرواہ نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بس میرا رب راضی ہو۔ یہ میرے تمام مسلمان جو ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارے بھائی، ان بھائیوں کی خیر خائی کرنا، ان بھائیوں کے پاس جانا، محبت کے ساتھ ان کو لانا اللہ کے گھر میں۔ تو میں سب سے جو محبوب جگہ ہے اللہ کو، اللہ کا گھر ہے، مسجد۔ سب سے ناپسندیدگی جو ہے وہ بازار ہے۔ آج حال کیا ہے؟ بازار آباد ہے، مسجد نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا، حال آئے گا، حال آنے پر صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ پھر اعمال، نیت کو دیکھو، جو میں نے آپ کو سنا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے، ہماری نیت اچھی ہو، سوچ اچھی ہو، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، قبیلے کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تمام جو مسلمان ہیں سارے میرے بھائی، یہ آ جائیں، ایمان والے آ جائیں، نماز والے ہو جائیں،
کلمے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا کہ اللہ نے نفی کیا ہے، الا اللہ اللہ کرتے ہیں، زمین سے نہیں، آسمان سے نہیں، چاند سے نہیں، سورج سے نہیں، ستاروں سے نہیں، ہواؤں سے نہیں، فضاؤں سے نہیں، ندی سے نہیں، نالوں سے نہیں، پہاڑوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، چرندوں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، بس تمام کسی سے کچھ نہیں، الا اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے کرانے میں کسی امر کے کسی چیز کے محتاج نہیں، وہ اللہ جس کی شیء نشان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ جس کی شیء نشان یہ ہے۔ محمد رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے؟ زندگی میں لانا، تمہارا چہرہ چمکدار ہو، پتہ چل جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ آج کیا حال ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر کے سونا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہ سونا پڑھ، تیرے رب نے تجھے سونے ہونے کی قرآن پاک کے اندر فرما دیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ میرا بندہ میں نے تجھے سونا پڑھا ہے۔ میرا رب قسم کھا چار چار قسموں کے ساتھ میں نے تجھے سونا پڑھا، میرا رب میری تعریف کرے سونے ہونے کی، میں سونا ہو کر سونا بنا کام کروں۔ فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا، نبی کے طریقے زندگی میں آ جائے، اس نبی کے شان والے نبی کے، ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن و جمال کا پیکر، اتنا حسن و جمال، خوبصورتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میری سوئی گم ہو گئی، تو تشریف لائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسکرائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے پر جنت مسکرانے کی اتنی کوئی روشنی آئی، اما فرماتی میں نے سوئی اٹھا، سبحان اللہ، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک عالمی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، عالم ارواح کے اندر کوئی چیز نہیں، ابھی تک زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، ہوائیں نہیں، فضائیں نہیں، بس کوئی چیز بنی نہیں، عالم ارواح کے اندر میرے رب نے تمام روحوں کو جمع کیا، تمام روحوں کو جمع کر کے تو پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب؟ کوئی، تمام کی تمام روحیں خاموش، کس کی ہمت ہوگی؟ آدم علیہ السلام کی روح موجود ہے، بولتی نہیں، تمام کے تمام نبیوں کی روحیں موجود ہیں، تمام کے تمام صحابہ کی روح موجود ہے، یہاں کے ذمہ کی روحیں موجود ہیں، نمبرداروں کی روحیں موجود ہیں، خان صاحب کی روح موجود ہے، تمام کے تمام لوگوں کی روح موجود ہیں، کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں روح کس کی بولی سب سے پہلے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، روح مبارک بولی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بولی، اس کے بعد تمام کے تمام روحیں پھر عالم ارواح کے اندر چھوڑ۔ اس وقت ہم اپنے رب کو ایک عہد کر کے آئے ہیں، اللہ تجھے ایک مانی ہے، تیرے سوا دوسرا کوئی ہے ہی۔ جب اس مالک کو ایک ماننا، پھر اسی کے حکم کو پورا کرنا۔ اب میں گھر کے اندر گھر والوں سے، بھائیوں میں سے بڑا ہوں، میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کو نیک بنائے، اللہ سب کو نیک بنائے۔ اب میں اپنے کسی بچے کو، کسی بھائی کو، کسی کو بلاؤں، وہ نہ آئے، کیا مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرا رب کا آواز لگتی ہے، میرے رب کا حکم، اللہ کا منادی یعنی مؤذن آواز دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑے کے بلاوے پر آج کوئی پرواہ نہیں، دکان والا دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کھیتیوں والا کھیتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ڈرائیور ڈرائیوری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فیکٹریوں والے فیکٹری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو جس کام میں لگا ہو اسی میں لگے۔ تو کیا فرمایا؟ نماز کا حکم، جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے نماز پڑھتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی مکی میں، مدینے میں، مکے میں، تو یہی تبلیغ فرمائی لوگوں کو اللہ کا تعارف ہے، بقایا نماز، حج، زکات، یہ چیزیں تو بعد میں آئیں، پر لوگوں کے دلوں پہ محنت کی، اور ایسی محنت کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت ایسی بنی۔ یہ پہلے ایسا ایک جہالت کا دور تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسی ایک لڑائیاں ہوتی تھی، ایسے ایک جھگڑے ہوتے تھے، اور یوں فرماتے ہیں ایسے کوئی جانور جا رہا تھا نا، دو آپس میں بیٹھنے تھے، یوں کہتے تھے کہ
یہ جانور جا رہا ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ نارحم ہے، جو شرط لگا کے اس کو ذبح کر دیکھ لے، ایسی جہاد اپنی بچیوں کو زندہ کر کے کیا کرتے، ایسی جہاد۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر وہ ایسے بنے، ایسے شان والے بنے، لوگوں کی عزتوں کے محافظ۔ تو یہ پہلے پتھر دل، پتھر دل، سنگ دل، اللہ پتھر دل نام جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھے پتھر کیا، سنگ دل اتھیا کے دل ہار بندے نے، دل مجبور ہو کے دل وار بندے نے۔ پہلے پتھر دل ہے، سنگ دل، سنگ دل آنے پتھر دل۔ اللہ کسی کا پتھر دل نہ ہوئے، یہ آج کل کسی نے بلاؤ اگر آج کی مسجد ہے کہ اللہ جو رسول دی گال ہے، میں اپنے کام لگی ہے، میرے اپنی مسجد، ابھی وہ مصروفیات نہیں، وہ کام نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنا کام ہے، یہاں کا بیٹھنا نفع سے خالی کی رحمت برستی۔ تو فرمایا نماز جو سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا، وہ نماز، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل شانہ نے پاک پروردگار عالم کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے فرمایا محبوب میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی، جو اس کا اہتمام کرے گا میں رب العالمین اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ میرا رب ذمہ داری لے، پھر کوئی ہے پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں۔ جس مالک نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی، جو اس کا اہتمام کرے گا میں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا مجھ پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ مالک ہے، جائے بخش دے، پکڑ کر سکتا وہ مالک ہے۔ تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اس نے فرما دیا نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک پروردگار عالم کو بہت کچھ دیتا ہے۔ پہلے اس کی رزق کی تنگی دور ہو رہی ہے، آج ہمیں آپ رزق کی تنگی دور کر رہے ہیں، نمازوں میں رزق کی تنگی دور ہو رہی ہے۔ لوگ نمازوں کے میں رزق کی تنگی دور کروانا نہیں چاہتے۔ آج اور نماز پڑھو، فجر کا وقت آ جائے بستر کو چھوڑ دو، بستر کو چھوڑ کر نماز کی طرف آؤ۔ یہاں میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہماری مسجد میں فجر کے وقت درس ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ والوں کی دعاؤں میں کرتا رہتا ہوں اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرما جو ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ہر وقت اللہ اس کے رسول کے پاس سناتے ہیں۔ یہی کوشش ہے دنیا کے اندر کوئی لینا دینا تو کوئی نہیں، دنیا کی غرض تو کوئی چیز نہیں، یہی ہے ابھی اللہ اس کے رسول کے پاس سناتے ہیں۔ لوگ پھر بھی بیٹھتے نہیں، لوگ کہتے ہیں اپنا آپ کام کرو، ابھی کام تو ہوتا رہے گا، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کے جائے گا پھر اللہ پاک کامیابی اور کامرانی دے دیں گے۔ آج اور میرا فجر کا وقت آ جائے، تم نے بستر کو چھوڑ دینا ہے، مسجد کی طرف آ جانا ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے پھر روز ظہر تک روزی کی تلاش کرو۔ فرمایا روزی کی تنگی رزق کی تنگی نمازوں میں ہو رہی ہے، نمازوں کا اہتمام کرو گے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا عذاب قبر نہیں ہوگا، قبر کوئی معمولی کھیل نہیں۔ آج اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا فرمایا یہ قبر کوئی مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا یہ معمولی کھیل نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہنس بیٹھ کے اکثر میں آج کیا کرتا ہوں، تم قبرستان جایا کرو، جا کر دیکھو وہاں تمہیں 100 سال کے بزرگ کی قبر ملے گی، اور ایک دن کے بچے کی قبر ملے گی، نوجوان کی قبر ملے گی۔ اکثر کارگزاری ایسی سنتے رہتے ہیں تاکہ آ جاؤ، موت تو برحق ہے، قرآن پاک کے اندر آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی۔ آ جاؤ میرے بھائی دوستو، میں یوں عرض کیا کرتا ہوں تم قبرستان میں جاؤ، ان سے پوچھو تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بنی جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلے گئے۔ قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن گئی اور ورنہ جہنم کا گڑھا۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو فرمایا حق سچ فرما دیا۔ آ جاؤ، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھ جایا کرو، اللہ اس کے رسول کی بات کو توجہ ہو کے سنا کرو۔
جب یوں سنو گے اللہ پاک کی نزدیک توفیق عطا فرما دے گا۔ آج اور پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے زاروں بتاگ ہوتے رو رو کر چہرے پر آنسوں نے نالیے سی بنا دی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا عثمان کیا ہوا جنت اور دوزخ کے تذکروں میں نہیں روتے ہو؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے صحابہ زندہ باد، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس لیے روتا ہوں یہ قبر پہلی منزل ہے، پہلی گھاٹی ہے، قبر کے اندر سے جو مال کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں قبروں میں جایا کرو تاکہ جب تم جاؤ گے جا کر یہ دیکھنا یہ قبر کوئی معمولی کھیل نہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہی پروگرام کیا جاتا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ نعرہ لگایا کرو۔ اکثر میرے آنا جانا ہوتا ہے، میں یوں کہا کرتا ہوں یہ نعرہ لگایا کرو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، اندر پکارے زندہ باد، باہر پکارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، کارے پکارے زندہ باد، گھوڑے پکارے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگایا کرو۔ کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تاج پہنایا، ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاج پہنایا تاجدار ختم نبوت۔ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ ڈاکہ مارنے کے لیے قادیانی لعنتی بے ایمانوں کو ان کو بتا دینا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی زندہ ہیں۔ ہاں وہ قادیانیوں اور لعنتیوں وہ بے ایمانوں اس طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بلندی مقام کو میرے رب نے شروع سے کر دی، فرمایا دنیا والے کچھ کریں نہ کریں، میرا رب فرمایا ورفعنا لك ذکرک، میرے محبوب کا تذکرہ پہلے ہی بلند ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شان مقام دیا جو اور کسی کو نہیں۔ تمام نبی ہوں گے، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، تمام نبی ہوں گے تو صفیں لگی ہوں گی، 120 صف ہوگی، امتوں کی 120 صف ہوگی، اس میں سے 40 صف اور نبیوں کے امتیوں کی ہوگی اور 80 صفیں جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے تکبیر، دستِ نبوت، زندہ باد، دستِ نبوت، زندہ باد، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا، وہ صحابہ کی جماعت بھی بڑی کمال صحابہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب پڑھا تو پھر آئے تو امیہ سخت دشمن مسلمانوں کا وہ تکلیف پہنچا دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مار بھی کھا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ یہ اس کے سوا دوسرا ہے ہی کوئی، میں کسی کو نہیں مانتا، بس اللہ کو مانتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے جن کو رنگا انہوں نے پھر پرواہ نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا بلال جو اتنی مار دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ لوگ ظالم لوگ جو مجھے مارتے ہیں لوگ، اللہ میرا پوچھتا بلال تیرا کیا حال؟ میں قربان ہو جاؤں حضرت بلال تیرے قوم کی اٹھی ہوئی خاک پر اللہ نے تجھے کتنا مرتبہ دیا، کتنا مقام دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا، آزاد فرمایا،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ نے جو مقام دیا، کیا مقام ملا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ ہیں، اللہ پاک چلنے کی آواز جنت میں سنا رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پورے عین سے ہوئی، پورے عین عرض کرنے لگی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کر رہی ہیں؟ آقا تم ادھر تشریف تو آ گئے ہو، تم آ تو گئے ہو، ایسا کرو بلال کا میرا نکاح پڑھا دو، بلال کا میرا نکاح ہی پڑھا دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بلال؟ آپ نے دیکھا جب بلال مکی کی گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی جوتیوں کی جو آواز ہے وہ ہمیں سننے نہیں دیتی، بے چین کرتی ہیں، ہمارا دل ہے بس تم آئے ہو ادھر ہی دکھاتے ہیں۔ تو میں قربان ہو جاؤں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا چلو بلال سے پوچھا، بلال سے پوچھیں، اللہ نے یہ مقام دیا۔ اور حضرت بلال رنگ کے کالے ہیں، خوبصورت بھی نہیں، قد بھی چھوٹا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، اللہ نے کیا مقام دیا؟ اتنا مقام دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری مشہور ہے، میں قربان ہو جاؤں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صبح صادق ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری نوش فرما رہے ہیں، دوسری مرتبہ عرض کر دیا، میرے آقا صبح صادق ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری نوش فرما رہے ہیں، تیسری مرتبہ عرض کرنے لگا، اللہ کی قسم صبح صادق ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چھوڑ دی، فرما دیا، او بلال تو میرے غلام آجا ذرا بیٹھ جا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جب پہلی مرتبہ تو نے کہا صبح صادق نہ ہوئی، دوسری مرتبہ کہا صبح صادق نہ ہوئی، تیسری مرتبہ تیری قسم کھانے پر اللہ نے صبح صادق کر دی، تیری قسم پر صبح صادق کیا، ابھی صبح صادق ہوئی نہ تھی۔ اللہ پاک نے یہ مقام دیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو کیا فرمایا، جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اللہ پاک نے کامیابی اور کامیابی دے گا۔ یہ ہمارے اللہ والے جو بزرگ محنت کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ وہی محنت ہے، وہی نقش قدم، کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس لیے بتایا اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کو پکارنا، میرا یہ کلمہ جو ہے یہ جو پڑھتا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، معمولی کھیل نہیں ہے، بہت بڑا کلمہ ہے۔ میں جو پڑھتا رہے گا جب دنیا چھوڑ کے جانے کا وقت آئے گا اس وقت یہ کام ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے پڑھیا اتر جائے گا، اے مرن ملے کم آئے گا، اے مرن ملے کم آئے گا، اے مرن ملے کم آئے گا، اے تیری قبر نو چمکائے گا، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے نے رنگ نیارے نے، اس نے ڈوبے بیڑے تارے نے، اس کلمے نے رنگ نیارے نے، اس نے ڈوبے بیڑے تارے نے، اس نے ڈوبے بیڑے تارے نے، سب دسیا رسول پیارے نے، سب دسیا رسول پیارے نے، سب دسیا رسول پیارے نے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کی، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب کا، نماز کے لیے تیاری کریں، تیاری کر کر بیٹھیں۔ ابھی مہمان آنے والے ہیں، ان کی مہمانوں کا اکرام یہ محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ سارے مل کر بیٹھیں، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے انشاءاللہ، اور بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے، کوئی خالی نہیں ہوتا، بہت نفع ملتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم. Jangan kau tak makan.